الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے تھے کہ جو اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ میں اللہ نے بہت سی خصوصیتیں عطا فرمائی تھیں۔ تمام اوصاف، تمام عبادات اور تمام کمالات کے ساتھ ساتھ ہر ایک صحابی میں کوئی خاص وصف، کوئی خاص صفت پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو خاص وصف اور خاص سند عطا فرمائی تھی۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب عطا فرمایا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ امین ہذہ الامہ، اس امت کے امانت دار ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کے بارے میں جاننے میں سب سے زیادہ مہارت معاذ بن جبل کو ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے کہ وہ جب کسی گلی سے، راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اس راستے سے گزرنے سے ڈرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کامل الحیاء والایمان، کہ حضرت عثمان غنی حیا اور ایمان میں کامل تھے، مکمل حیا رکھنے والے تھے۔ یہ خاص وصف اور یہ خاص صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ ایک حدیث میں موجود ہے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت غیرت مند تھے، باغیرت تھے، با حیا تھے۔ کسی کو آنکھیں بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے، ایک نظر دیکھتے تھے پھر نگاہیں نیچی فرما لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا اور شرم اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی نتیجہ ہے کہ آپ کے صحابہ بھی با حیا تھے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرما لیا۔ حضرت خدیجہ وہ تھیں
جنہوں نے دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی خوب ہمت افزائی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی ان کا احسان مانتے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول فرمایا، مسلمان ہوئی اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال پانی کی طرح بہایا۔ ان کے بہت احسانات تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک علیہ السلام جب غار حرا سے تشریف لائے تو اس وقت ایک نیک بیوی کی خدمت انجام دے رہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی کی گھبراہٹ کو، وحشت کو دور کرنے کے لیے آپ کے سر کے پاس بیٹھ کر آپ کے اوصاف گنانے لگیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور بھی اوصاف گنائے رسول پاک علیہ السلام کے۔ آپ کے جو اخلاق تھے وہ آپ کو بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ آپ کے اندر اتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، کمالات ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈ لگنے لگی، سردی، تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا جس سے آپ کو راحت محسوس ہوئی۔ یہ سارے احسانات تھے۔ اس کے علاوہ میرے چچا محترم حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اسلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی وہاں تشریف فرماتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے، مراقبہ فرماتے تھے، رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا تھا، اور بیٹھنے کی حیت وہی ہوتی تھی جو مسلمان تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال۔ آپ نبی بننے والے ہیں، پہلی وحی آنے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ وہ غار حرا کو جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کو جب خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاید بھوک لگ رہی ہو، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ پانی اور ستو لے کر 55 سال کی عورت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی تھیں، غار حرا پر، شوہر کی خدمت کے لیے۔ راستہ ہموار نہیں ہے، راستے میں ڈھلان ہے، پتھر ہیں۔ ایک عورت کتنی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہوگا، تب کہیں چل کر اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیک بیوی کا فریضہ انجام دیا۔ حیرت ہوتی ہے کتنا جذبہ ان کے دل میں رہا ہوگا کہ میرا شوہر بھوکا ہو، پیاسا ہو، ان کو بھوک لگ رہی ہو تو میں اس کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، اور پورا پہاڑ کا سفر طے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا کے پاس پہنچتی ہیں، جو جبل نور ہے، پورا سفر طے کرتی ہیں اور پھر واپس تشریف لاتی ہیں۔ یہ معمول تھا حضرت خدیجہ کا۔ پتہ نہیں کتنا جذبہ اللہ نے ان کے دل میں دیا تھا، شوق دیا تھا شوہر کی خدمت کا۔ ہماری بائیں بہنیں اس کو سنیں، سمجھیں کہ جس عورت نے اپنا مال خرچ کر دیا شوہر کے لیے، جس عورت نے خدمت کو اپنایا شوہر کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو یاد فرما لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ غیرت مند تھیں، فرمانے لگیں کہ اس بڑھیا کو کب تک یاد کرتے رہو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، فرمانے لگے کہ غیرت اچھی چیز ہے، غیرت ہے جو کہہ رہی ہیں امی جان، یہ گفتگو، یہ بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب غیرت ہے۔
اور غیرت مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیرت کو پسند فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ جیسے کتابوں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، آپ نے سنا کہ کیسے اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، سینکڑوں باتیں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہو گئے، جس کی داڑھی سفید ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا چھوٹا سا بچہ جب بڑا ہونے لگا تو اس کی ماں نے اسے کسی مدرسے میں بھیجا، دین سیکھنے کے لیے بھیجا، قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ بچہ جب بیٹھ کر اپنے استاذ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا، کتابوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس باپ کے معصوم بچے نے میرا نام رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے تو میں اس کے باپ کو خبر میں عذاب کیوں دوں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا عذاب روک دیا جائے۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ غیرت مند مومن، غیرت مند مسلمان اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند تھے، غیرت رکھتے تھے، حیا رکھتے تھے، شرم رکھتے تھے۔ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پردہ پہن لے، نقاب پہن لے، شرم کرے۔ ہر چیز، زندگی کے ہر شعبے میں حیا ضروری ہے۔ باہر نکلنے میں، سونے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، کھانے پینے میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو حیا کے دائرے میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب، حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کا ہر کام اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ بے حیائی کا ہر کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ کھانے میں ہلکا پن، سونے میں ہلکا پن، مال کی حرص، دوسروں کو دھوکہ دینے کی خواہش، اپنے لیے اچھا اور دوسروں کے لیے برا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادب، حیا، شرم، غیرت یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اپنے گھر میں آپ کی پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی، یعنی پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ ابو بکر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا گیا کہ عمر ہے۔ فرمایا کہ آ جاؤ۔ جیسے آپ بیٹھے تھے ٹیک لگا کر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عثمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، کپڑوں کو برابر کر لیا۔ لوگ پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی ابو بکر تشریف لائے، عمر تشریف لائے، آپ سیدھے نہیں بیٹھے؟ عثمان کے آنے پر کیوں سیدھے بیٹھ گئے؟ اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا، کپڑوں کو برابر کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے میں کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ یہ غیرت، یہ شرم، یہ حیا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، معصوم زبان سے، سچی زبان سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے حضرت عثمان غنی کو کامل الحیاء والایمان کا لقب ملا۔ 10 افراد ہیں، 10 صحابہ ہیں
10 مبارک شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی ہیں۔ عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، 4 دن سے تنگی ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پوچھا عائشہ سے کہ کچھ انتظام ہوا کھانے کا؟ عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے اور وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، کبھی ادھر 2 رکعت کبھی ادھر 2 رکعت، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مکان میں تشریف لائے، پوچھا این رسول اللہ، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو باہر گئے نا، مسجد میں ہوں گے۔ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے سارا واقعہ سنایا کہ 4 دن سے تنگی ہے، فاقہ ہے، تکلیف ہے، کھانے کے لیے دشواری ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا گھر، جن کے لیے پوری دنیا بنی، جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے زمین و آسمان بنے، جن کے لیے چاند سورج بنے، جن کے لیے شجر و حجر بنے، جن کے لیے پہاڑ اور ستارے بنے، جن کے آنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، بسایا اور سجایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی جی اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تعجب ہے کہ جس شخصیت کے لیے پوری کائنات بنی ہے، اسی شخصیت کے گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، کھانے پینے میں دشواری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دل میں تکلیف ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر میں چاول اور آٹے کا انتظام کروں تب بھی پکانے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میں جاتا ہوں پکا پکایا کھانا بھیجتا ہوں۔ عثمان غنی تشریف لے گئے اور بھنا ہوا گوشت اور روٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے، چہرہ حشاش بشاش ہے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ کو دیکھا کہ یہ روٹیاں نکال رہی ہیں، گوشت نکال رہی ہیں، دسترخوان بچھا رہی ہیں، کھانا لگا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں سے آیا گوشت، کہاں سے آئی روٹیاں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عثمان نے بھیجا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سننا تھا کہ آپ بیٹھے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں، پھر واپس مسجد تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کے عثمان کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، عثمان سے میں خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیے، عثمان سے میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمانے لگے اور ہاتھ اتنا اوپر اٹھایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بغل نظر آنے لگے۔ یہ دعائیں تھیں رسول پاک علیہ السلام کی عثمان غنی کے لیے کہ جن کے اندر بے شمار اوصاف جمع تھے۔ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ خرچ کرنا ان کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ وہ اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں، سینوں میں منتقل ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جتنا میں کھلاؤں پلاؤں میرا دل خوش ہوگا۔ ایک حدیث میں جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ دودھ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور ساتھیوں کو تقسیم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو پیش کرتا رہا، اللہ کے نبی دودھ پیتے رہے، اتنا اللہ کے نبی نے پی لیا، آپ کے پینے کی وجہ سے میرا دل خوش ہو گیا۔ خود کھا کر خوش ہو جانا انسانیت نہیں ہے، خود پی کر خوش ہو جانا۔ میرا کھانا اچھا تھا، میرا پانی اچھا تھا، میری شربت اچھی تھی، میرا گھر اچھا ہے، میرا رہن سہن اچھا ہے،
میری سواری اچھی ہے، میرا بنگلہ اچھا ہے، میرے لیے ساری سہولتیں ہیں، اپنے آپ میں چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جانا انسانیت نہیں ہے، کھلا کے خوش ہونا انسانیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا تھا کہ اپنا گھر بنانا کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، پرندے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، دوسروں کے گھر بناؤ، دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو پلاؤ، دوسروں کے کام آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کام آئیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر ہم کسی انسان کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہماری جو مدد ہے اس میں اور اللہ سے آنے والی مدد میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کون سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اسے مزہ مل گیا۔ جو ہم نے خرچ کیا، ہم انسان کی مدد ہے انسان کے لیے، ایک بھائی نے اور ایک بھائی کی مدد کی، یہ تو انسانوں کی مدد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے کسی اور کی مدد کی، واللہ فی عون العبد، اللہ مدد فرمائیں گے۔ کیسی ہوگی اللہ کی مدد؟ جیسی ہوگی جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی مدد ایسی ہی ہوگی جیسے اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ کی طاقت ہے، جیسے اللہ کی کبریائی ہے۔ ساری دنیا کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم اسے نازل نہیں کرتے، اتارتے نہیں ہیں مگر جتنی ضرورت ہم سمجھتے ہیں اس کے برابر نازل کرتے ہیں۔ تو جو لوگوں میں بانٹ کر اللہ سے مدد لینے کی جس نے عادت بنا لی وہ کامیاب ہو گیا۔ 1 دینار دے کے 1000 دینار اللہ سے لے لیا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ کتنی خوبی، کمال اور صفت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ ایک طرف تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، دیتے تھے، با حیا تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اور مشہور ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ یعنی جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے فخر ہے کہ جس عظیم اور مبارک خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے خاندان میں بھی ایک ایسی شخصیت کو میں پیش کرتا ہوں کہ جن کے اندر حیا تھی، جن کے اندر غیرت تھی اور کامل درجے کی حیا تھی۔ میرے تایا محترم حضرت امیر شریعت حضرت حکیم الملت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بالکل باحیا، بالکل باغیرت۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص جبہ پہن کر ہی سوتا ہے، جبہ پہن کر آپ تیرتے تھے، کبھی بغیر جبے کی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنی غیرت کبھی بغیر ٹوپی کی کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت غیرت مند تھے، کبھی بھی گھر میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت ادھر قبلہ تو نہیں ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے، قرآن رکھا ہوا نہیں، آپ اتنا جھجکتے کیوں ہیں؟ تو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں، کبھی زندگی میں پیر لمبا نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال ایک شخص نے 10 سال ان کی خدمت میں گزارا، اور اس شخص نے کہا کہ 10 سال میں نے امام ابو حنیفہ کو بغیر ٹوپی کے نہیں دیکھا، ہمیشہ ٹوپی، ہمیشہ لباس۔ یہ اللہ سے شرم کرنا ہے، غیرت ہے، اللہ سے حیا کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی آج کے زمانے میں بھی اپنے خاص بندوں کو یہ وصف عطا فرماتے ہیں کہ جو باغیرت ہے، جو باحیا ہے اور جو شرم رکھتا ہے، غیرت رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک با کمال ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا، کامل الحیاء والایمان۔
ایمان اور حیا میں کامل ہیں، ان کا ایمان بھی مکمل ہے اور حیا میں بھی یہ کامل ہیں۔ جس کے اندر حیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اور غیرت اللہ کو پسند ہے۔ غیرت کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ حکیم الملت کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے کہ ایک نمونہ انہوں نے امت کے سامنے پیش کر دیا کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں حیا، چلنے اٹھنے بیٹھنے میں حیا، ان کے چلنے میں حیا، کوئی چیز بغیر حیا سے باہر بے ڈھنگے انداز میں کسی چیز میں ان کے پاس بے ڈھنگا پن نہیں ہوتا تھا۔ حیا کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، حیا کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، لیٹتے تھے تو حیا کے ساتھ لیٹتے تھے۔ کسی کے سامنے استنجا خانے میں داخل ہونا تک ان کو پسند نہیں تھا، حیا میں کامل تھے۔ اللہ نے ہمارے عظیم خاندان میں میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہمارے خاندان میں اللہ نے عطا فرمائے کہ جن کو دیکھ کر، ان کے بارے میں سن کر ہمیں رشک آتا ہے کہ کتنے کمالات، کتنی خوبیاں اللہ نے ان کے اندر عطا فرمائی تھی۔ پتہ نہیں سب کے سب وہ لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کا کیا مقام ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اور ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اس عظیم خاندان کے جتنے سپوت اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، چاہے وہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چھوٹے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میران حضرت ہوں، قاضی صاحب حضرت ہوں، یا امیر شریعت دوم حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میرے والد محترم ولی اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امداد اللہ حضرت میرے چچا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، لطف اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوں میرے چچا، اسی طرح ہمارے معاذ بھیا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا مقام ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی خوبیاں، ان کے کمالات جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کتابوں میں پڑھا کہ ان کے کمالات کیا تھے، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ ایک صفت کے بارے میں نے آج عرض کیا کہ غیرت انسان کی، حیا انسان کے اندر کتنی کمال کی چیز ہے کہ جس پر اللہ کے نبی نے سند عطا فرمائی ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آج کی تقریر میں کا خلاصہ یہی ہے کہ غیرت انسانی کی ضرورت ہے۔ آج جتنے ماحول کی خرابیاں ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں، جتنی بدکاریاں ہیں اور جتنی بدنگاہیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کا سبب غیرت نہ ہونا ہے، حیا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حیا اور غیرت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔